السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا وظائف رمضان کے اس خاص سیگمنٹ میں، جہاں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں اور آپ کو وظائف قرآنی عطا کیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ جہاں جہاں یہ وظائف پہنچیں وہاں تمام مشکلات حل ہو جائیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور جو خالی یہ سوچ، یہ نیت، یہ ارادہ کرتا ہے کہ پروردگار اب میں نے تجھ سے رجوع کیا ہے، تیرے بندوں کے پاس آیا ہوں کہ وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے مجھ تک پہنچ جائے، ان کے ذریعے سے، اسی انداز سے، اسی ادا کے اوپر خدا آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت ہی مہربان اور شفیق مفتی شریعت داؤد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور سوالات کل بھی آئے اور آج بھی اس کا ایک خاص حصہ ہم تک موصول ہوا، جنات کے حوالے سے خاص طور سے کیسے اندازہ لگائیں کہ یہ جو مخلوق ہمارے گھر میں ہے یہ رحمانی ہے کہ شیطانی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہاں، بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ویلڈ سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ شیطانی ہے یا رحمانی ہے۔ جب آپ کوئی اچھے اعمال کریں، مثال کے طور پر آپ نے نعت لگائی، تلاوت لگائی ہیں، اور آپ نے کوئی محفل میلاد وغیرہ اپنے گھر پہ منعقد کی، تو اگر اس راہ میں، اس دوران میں آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ درپیش نہیں آتی، بلکہ آپ کے کام لگتا ہے کہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار ہم اتنا مشکل تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، لیکن سب کچھ ہو گیا، خود بخود ہو گیا، پتہ نہیں چلا، غیبی مدد ہو گئی، تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جو مخلوقات ہے وہ ان چیزوں سے خوش ہو رہی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے ذکر سے خوش ہو رہی ہے۔ اور اگر ناچ گانے یا کوئی ایسی گندی محفلیں ہوں، اس کو آسانی سے وہ اگر انوگریٹ ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ دوسری مخلوق اس سے خوش ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو گندی مخلوق ہوگی نا، وہ آپ کے یہ قرآن پاک کی تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر آپ جتنے اچھے فلاح کے اور اچھے کام کرتے ہوں گے نا، یہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ یار یہ کام میرا کیوں نہیں ہو رہا، میں تو اچھا کام کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، تو مشکلات آ رہی ہیں۔ تو اس سے اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے کہ ہاں یار ہمارے یہاں غلط چیز موجود ہے۔ جب تاریخی اپنے عروج پہ ہو تو قبرستان سے نہ گزرا کیجیے۔ قبرستان میں ایسی مخلوقات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جو ویران جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر ضرور بالضرور جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ، تو زمین پر جنات آباد تھے، تو اللہ عز و جل نے جنات کو حکم فرمایا کہ تم دور دور ہو جاؤ۔ صحیح۔ تو وہ جگہ جہاں پر آدم و حوا علیہ السلام زمین پر تشریف فرما ہوئے، اس کو آباد کیا گیا اور ان کو آبادیوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اب چونکہ اب ہر جگہ ہی آبادی ہو چکی ہے، یہ لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور خصوصاً باتھ رومز میں تو ضرور ہوتے ہیں، اسی لیے تو دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان جننیوں، شریر جننیوں اور جنوں سے۔ صحیح۔ تو ان سے دعا مانگ لینی چاہیے، جب بھی باتھ روم، ٹوائلٹ وغیرہ جائیں تو یہ دعا پڑھ کے جانا چاہیے، تاکہ آدمی ان کے شر سے محفوظ ہو جائے اور ایک پردہ بیچ میں حائل ہو جائے، وہ آپ کو جو ہے نا نہ دیکھ سکے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل جنات قبرستانوں میں ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوقات ہوتی ہیں۔ کو منع بھی کیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہ اکیلے رات کو خاص طور پہ فرمایا، رات میں اکیلے سفر نہ کیا کرو، اپنے ساتھ کوئی ساتھی لے لیا کرو۔ اچھا، اللہ نہ کرے کوئی مسہیپ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ تو ہو۔ اور اسی طرح قبرستانوں کے قریب سے جانے سے میں کوئی خدا نہ خواستہ خوفزدہ نہیں کر رہا، کیونکہ ایک چیز اور کلیئر کر دوں، یہ جتنے جنات ہیں نا، مزے کی بات، یہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں بیچارے۔ اچھا، ہم عجیب و غریب ہیں کہ ہم بچوں کو بچپن سے ہوئی سو جا جن بابا آئے گا، یہ ہو جائے گا، جن دیکھا ہے نہیں، اور بچہ بچپن سے تصور میں بٹھا لیتا کوئی بابا ہے، جن ہے، کوئی آگے کھا جائے گا، یہ کر دے گا۔ انسانوں نے ان کو کچھ ایسا دکھایا ہوگا نا، کوئی ایسا تبدیلی کا منظر دکھایا ہوگا کہ وہ مہنگائی سے ڈر گئے ہوں گے۔ ایک ہمارے پاس کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ، کہاں سے اور کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ہے مسز ساجد اور میری بیٹی ہے، وہ منائل ہے، وہ پڑھتی نہیں ہے، وہ بہت ضد کرتی ہے۔ اچھا، ضد بہت کرتی ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ کام نہیں ہے میرے شوہر کا۔ صحیح ہے، کام بھی نہیں ہے، جاب نہیں ہے شوہر کی۔
دیکھیں ضد والی کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی میٹھی خاص طور پہ شہد کے اوپر آپ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ کے، بچے ہوں بڑے ہوں ان کو 7 مرتبہ پڑھ کے جو ہے نا سورہ کوثر شہد کے اوپر دم کر کے جو ہے نا یہ دیں۔ شوگر والوں کو آپ یہ نہ دیں، شوگر خدا نہ خواستہ جن کو ہو، بڑوں کو ہی ہوتی ہے عموماً، لیکن آج کل تو بائی برتھ بچوں میں بھی شوگر اللہ معاف کرے ڈائگنوز ہوئی ہے۔ چینی پہ کام ہو جائے گا حضور؟ چینی پہ بھی ہو جائے گا، شہد تو مہنگا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، لیکن چینی بھی کون سی اچھی چیز ہے۔ تو بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہوتی شکر جسے کہتے ہیں، گڑ کی جو بنی ہوئی ہوتی ہے، اچھا وہ کم نقصان دہ ہے بنسبت چینی کے، ٹھیک ہے نا۔ وائٹ شوگر جو ہم استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل اس کو تو وائٹ پوائزن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ بہرحال تو بچوں کو اگر آپ سورہ کوثر پڑھ کے کسی بھی میٹھی چیز پہ دیں اور ان کو کھلائیں تو انشاءاللہ ان کی ضد ختم ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ خاص طور پر سویا کریں تو ان کے کان میں 7 بار سورہ کوثر پڑھ کے پھونک مار دیا کریں، انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا۔ رہی روزی روزگار کی بات، سورہ شورا 19ویں آیت ہے، 25واں پارہ ہے، اسے فجر کے بعد 111 بار پڑھ لیا کریں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ انشاءاللہ اللہ کریم روزگار میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا، اور روزگار کے آسان مواقع بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور روزگار کے لیے سب سے اچھا میں سمجھتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صحیح 313 ایک بار۔ سوال ہم تک موصول ہوا، جس جگہ پر آج کے دن میں ان کا گھر ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے قبل وہاں پہ قبرستان تھا، یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ اس کمرے میں اس سے قبل پیچھے پرانی قبریں تھیں، اب ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ گھر تو ایک ہی ہے۔ ممکن ہے اور اس کے شواہد موجود ہوں کہ ہاں یہ قبریں تھیں، تو کوشش کرے کہ وہ جگہ چھوڑ دیں۔ اچھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا کہ جب ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں تو بعض لوگ نا قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، ابھی تدفین ہو رہی ہے یہ وہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کو تکیہ نہ لگاؤ، مطلب تکیہ نہ بناؤ، ٹیک نہ لگاؤ، بیٹھو مت، کیوں؟ اس سے اہل قبر کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں قبرستانوں پر جائیں تو ذکر اذکار کریں۔ اب یہ وہاں پر باتھ روم بھی بنے ہوئے ہوں گے، وہاں پر ٹوائلٹس بھی ہوں گے، وہاں کچن بھی ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا، اس سے یقیناً مردوں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہاں ذکر اذکار اگر کر سکتے ہیں کثرت کے ساتھ کریں، اگر اور ہمت ہے برداشت کر سکتے تو رہ لیں، لیکن بہتر ہے کہ وہ جگہ چینج کر لیں۔ ایک ہمارے پاس کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی صاحبہ؟ صاحب میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا نام ناصرہ نور ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک جی میں 4 سال سے بیمار ہوں نا، پتے کا آپریشن کروایا تھا، ابھی کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں جی معدے میں یہ ہو گیا، آپریشن کروائیں، تو اس کے لیے کوئی وجہ بتا دیں۔ مجھے نہیں سمجھ۔ آپریشن کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، پتے کا آپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد سے 4 سال ہو گئے ہیں، تکلیف ایسی کی؟ دیکھیں میں تو کبھی بھی پتے کے لیے نا آپریشن کبھی بھی نہیں مطلب کہ ریکمینڈ کرتا۔ اسی طرح جب آپ کے کمر کے موڑوں کا مسئلہ ہے اس کا بھی میں کبھی، ڈاکٹر ناراض ہوتے ہوں گے مجھ سے، بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہوں گے تم اتنے خام خواہ ہوشیار بن کے ایسی باتیں کریں، میں نے دیکھا ہے، تجربہ ہے کہ جتنوں کے کمر کے، پتے کے اور دیگر جیسے کڈنیز کے لوگ کرتے ہیں، جی اللہ اکبر، بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے کسی کو صحیح ہوتے دیکھا ہی نہیں، اچھا، تکلیف میں ہی دیکھا، اور مزید یعنی پتے میں اگر پتھری تھی اس کے اور علاج سے الحمدللہ، لیکن لوگ آپریٹ کرانے میں فوراً لگ جاتے ہیں۔ انسانیت جب ختم ہو جائے گی، ویس ربانی صاحب مجھے کہنے دیجیے گا، انسانیت جب ختم ہو جائے گی، جیسے بروکر حضرات ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر دیتے ہیں، صحیح، اسی طرح معذرت کے ساتھ ڈاکٹر حضرات صرف اپنے پیسے کے لیے، اپنی فیس کے لیے، اور اب وہاں سے جا کر کرانا اسی لیبورٹری سے کرانا، اور کسی سے لیبورٹری، ایک جگہ پر 700 روپے کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، دوسری جگہ پر 4,500 روپے کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ ادھر کے الٹرا ساؤنڈ کی مشین سونے کی ہے، یا اس کا کاغذ جس پہ الٹرا ساؤنڈ نکلتا ہے وہ ہیروں کے یا سونے کے پتھروں میں نکلتا ہے۔ یہ چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو خدا کے لیے میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ خام خواہ اپنی فیس بنانے کے چکر میں کسی کا آپریشن کروا کے اس کو بجل مت کرو، اس کو ہینڈی کیپ مت کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ پھر ساری زندگی آپ کو بددعائیں دیتے رہے، کل قیامت کے دن مار کھائیں گے۔ کیا آپ کی بہتری کے لیے وظیفہ؟ بہتری کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ آیت ہے نا، یہ آپ ذرا پڑھا کریں، 111 بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں روزانہ،
فریش, اور وہ پیا کریں. سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کے وہ بھی دم کر کے آپ پی سکتی ہیں انشاءاللہ. دونوں جو آپ کو سہولت لگے وہ آپ کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں غالباً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے اور کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں ہما ہوں, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک بہن, کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ میں نے پوچھنا تھا, میرے نا ہاتھ سر میں یہ رائٹ والی طرف نا بہت درد ہوتی ہے, اتنی زیادہ درد ہوتی ہے کہ میں دل کرتا کہ بس ابھی کچھ ہو جائے گا مجھے. بہت درد ہوتی ہے اس سائڈ میں. درد تو درد شقیقہ ہے اس کو کہتے ہیں. میں اس کے لیے میڈیسن کھاتی ہوں لیکن یہ ایک پورا دن رہتی ہے اور بہت تکلیف دے کے ختم ہوتی ہے. مائیگرین جی آدھے سر میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک بیٹا, ایک تو مائیگرینز کے لیے مختلف ٹیبلٹس تو ملتی ہیں لیکن میں ان ٹیبلٹس کو اتنا زیادہ نہیں کیا کرتا ریکمینڈ. آپ بہتر ہے اپنے سر کے جہاں پر درد ہوا کرے, لیعذبہم, ایسے شہادت کی انگلی رکھ کے نا جہاں بھی درد ہو تو وہاں لیعذبہم 11 مرتبہ کہیں, پھر ہاتھ ہٹا دیں, پھونک مار کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں, پھر دیکھیں کہاں پر درد ہے, لیعذبہم. اس کے علاوہ 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی اپنے سر پہ دم کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے سر پر دم کر سکتی ہیں, پانی پہ دم کر کے پی بھی سکتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز سر کے درد کے یہ کئی طریقے ہیں. بادام کا میٹھا, جیسے بادام کا تیل جہاں درد ہو وہاں پر لگایا جا سکتا ہے. روغن زیتون جسے کہتے ہیں زیتون کا تیل, وہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اس سے انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کا سب سے آسان یہ ہے کہ نیند لے لیں, نیند پوری سو جائیں. اور بات چونکہ میں اس کا خود شکار رہا ہوں, اللہ کا فضل و کرم ہو الحمدللہ, ایک بزرگ کی دعا سے کرم ہو گیا. مجھے الٹی ہو جایا کرتی تھی. اچھا. اس کی اتنی شدید مسر کے بعد شروع ہوتا تھا یہ, اور مغرب اور عشاء بمشکل پڑھ پاتا تھا, مطلب کہ الٹی ہوتی تھی اور میں بے ہوش ہو جاتا تھا. پھر ایک بابا جی سے, بزرگ سے الحمدللہ, اللہ ان کے غریق رحمت فرمائے, ان کے دم سے الحمدللہ مجھے افاقہ ہوا. تو یہ آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں انشاءاللہ. سورہ فاتحہ ہے, لیعذبہم ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آپ پڑھ کے دم کیا کریں اپنے سر پہ, ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر پہ پھیرا کریں, آسانی ہو جائے. مرتبہ پڑھنا ہے جی. سورہ فاتحہ 11 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 11 بار, اور لیعذبہم ایک ہی لفظ ہے, وہ بھی جہاں پر درد ہو اس مقام پر انگلی شہادت کی رکھ کے 11 بار پڑھیں انشاءاللہ یہ درد. ایک ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. جی حضور السلام علیکم, کون صاحب, کہاں سے؟ سید اللہ کوئٹہ سے بول رہا ہوں. جی. آپ مفتی صاحب, آپ دونوں ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہا ہوں ریگولرلی, ماشاءاللہ زبردست پروگرام ہے, صحیح معلومات دے رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور دو کوشچن پوچھوں گا آپ سے. یہ ہے کہ میرے بچے شرارتی بھی ہے اور آپس میں لڑتے بھی ہے. ٹھیک ٹھیک. ایک کا عمر ہے 6 سال, دوسرے کا 8 سال. ٹھیک. اور دوسرا سوال, یہ جو بھی کام شروع کرتا ہوں اس میں کامیابی نہیں ملتے. کوشش کرتا ہوں کہ وہ آنیسٹی سے ہو لیکن اس میں کامیابی نہیں ملتے. ٹھیک ہے, دونوں سوال آپ کے لے لیے ہیں. پہلا سوال وہ عام سوال ہے, جو کام کرتے ہیں اس میں کامیابی نہیں. دیکھیں یہ آپ نوٹ کریں, پہلے دن سے یہ سوالات آ رہے ہیں جی, اور پاکستان کے ہر علاقے سے آ رہے ہیں جی. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سوال کریں کہ جو بھی کام, اٹ مینس کہ ہم جو کام شروع کر رہے ہیں اس کے اندر ہم ماسٹر نہیں ہیں, اس کی ہم پوری پلاننگ نہیں کر پا رہے ہیں, اس کے ہم پورا پیپر ورک نہیں کر پا رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں وہ ہم انگریڈینٹس نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں جو آتا ہے باتوں میں لگاتا ہے, چونکہ اس کو پتا ہے ہمارے پاس پیسے ہیں انویسٹمنٹ کے, تو ہم لگا کے پیسوں سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ کوئٹے سے یہ کل نہیں آیا تھا کہ جی پنجاب میں بھی, کوئٹہ میں بھی ہوا کہ جی بہت سارے لوگوں کے پیسے لیے اور پروفٹ دینے چند مہینے دیے, اس کے بعد وہ لے کے رفو چکر ہو کے بھاگ گئے. تو برائے مہربانی جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں, سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ استخارہ کر لیں. 2 رکعت نفل پڑھیں, استخارہ کریں, یا اللہ دعا کریں, یا اللہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں, اگر یہ میرے لیے اچھا ہے, اس میں میرے لیے بہتری پیدا فرما, اور مجھے رہنمائی عطا فرما, اور اگر اس کے اندر میرے لیے بہتری نہیں ہے مولا کریم مجھے صبر عطا فرما. آپ استخارہ کریں, انشاءاللہ آپ کو استخارے کا جواب ضرور ملے گا. ادھر ادھر مت چلے جانا استخارہ کروانے. کئی لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں جی آپ تسبیح سے استخارہ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں استخارہ خود کرو, نبی کا حکم یہی ہے.
تو نبی کے حکم کے مطابق چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوگا. پہلے استخارہ کریں, پھر وہ کام شروع کریں, اور پورا پلان کر کے, پیپر ورک کر کے, اس کی پوری پلاننگ کر کے کام کریں, کامیابی ملے گی. جو اس کام کو کرنے والے لوگ موجود ہیں فیلڈ میں, ان سے جا کر کے مشورہ کریں, ان کے استفادہ کریں, ان کے تجربات سے استفادہ کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دوسرا ان کا سوال کیا تھا؟ بچے آپس میں لڑتے ہیں, ضد بھی بہت کرتے ہیں. اوہو, کس گھر میں بچے نہیں لڑتے؟ خیر ہوگی انشاءاللہ. بچے 8 سال اور ایسی کچھ باتیں کی نا انہوں نے. بچوں کو بیٹھ کر کے سب سے پہلے والدین کو خود ان کو سمجھانا پڑے گا, اور بچوں کے اوپر میں نے عرض کیا نا, سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کریں. جب بھی موقع لگے, سوئے ہوئے ہوں تو کان میں پھونک مار دیں, جاگے میں ہوں تو میٹھی کسی چیز پہ 7 بار سورہ کوثر پڑھ کے دم کر کے ان کو کھلایا کریں. انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائیں گے لڑائی. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں زارا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی زارا, کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, کافی عرصے سے میرے ساتھ یہ مسئلہ جا رہا ہے کہ مجھے رات کو نیند میں الٹے سیدھے خواب آتے ہیں بہت زیادہ, جیسے بلیاں نظر آتی ہیں بہت زیادہ, اور جب میں کہیں باہر نکلوں تو مجھے ایسے پرندے بار بار تنگ کرتے ہیں, پیچھے آتے ہیں, اور وہی پرندے مجھے خواب میں بھی نظر آتے ہیں جو میرے ساتھ باہر نکلتے ہوئے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور بہت ہی زیادہ عجیب و غریب خواب آتے ہیں. اور جیسے ہی کوئی اس طرح کا کوئی خواب آتا ہے, کچھ دن بعد وہ سچویشن بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ بتائیے کہ آپ کا ہاضمہ کیسا ہے اس وقت؟ آپ کے ڈائجسٹیو, آپ کا کانسٹیپیشن وغیرہ تو نہیں, قبض وغیرہ کی کیفیت تو نہیں ہے آپ کی؟ خدا نہ خاصہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کافی عرصے سے میرے ساتھ مسئلہ ہے. اصل میں ہمارے گھر ایک میڈ تھی, اس کے ساتھ تھا مسئلہ, اس کے اوپر اس طرح اثر تھا کسی چیز کا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ویسے ہمارے گھر آئی تھی تو اس کی طبیعت خراب رہتی تھی. میں نے اس کے اوپر ایسے, اس کی طبیعت ایک رات بہت خراب ہوئی تو میں نے اس پہ دم رکھ, مطلب جیسے پڑھتے ہیں کچھ دعا وغیرہ, وہ میں نے پڑھی اس پہ, اور اس کے بعد سے میری اس طرح سے سچویشن ہونے لگ گئی ہے. مطلب لائف میں سب کچھ, مطلب وہ بیٹا یہ بتائیے, آپ میریڈ ہیں ان میریڈ؟ پہلے تو میری کافی عرصہ سے مطلب میرج نہیں ہو پا رہی تھی, پھر میں نے درود شریف کا ورد کیا, اس کے بعد نکاح ہوا, لیکن جب سے ہوا ہے تو بھی پرابلمز چل رہی ہیں بہت زیادہ. نکاح ہو گیا, آپ کی شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی ہے بیٹا؟ نہیں, رخصتی نہیں ہوئی ابھی. بس یہی میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا. بیٹا آپ جو ہیں بہت زیادہ کوئی اسٹریس لے رہی ہیں کسی چیز کا. اسٹریس نہ لیں, ٹینشن نہ لیں کسی چیز کا. درود پاک کی کثرت کریں اور استغفر اللہ کی کثرت کریں, اور اپنے واک کرنا نا اپنی زندگی کے اندر اپنا حصہ بنا لیں. آدھا گھنٹہ میں نے واک کرنا ہے. دیکھیں بیٹا, یہ جتنے بھی آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں نا, یہ آپ کے لاشعور سے اس کا بڑا تعلق ہے, اور اس سب چیزوں کا تعلق آپ کی ذہن کی سوچ, آپ کی فیڈنگ کیا ہے اس وقت مائنڈ میں, اس سے بڑا اس کا تعلق ہے. تو برائے مہربانی بی پازیٹیو, تھنک پازیٹیو, اللہ کا ذکر کریں, نبی کا ذکر کریں. جتنا زیادہ آپ یہ سب ذکر الہی کرتی رہیں گی انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کی سوچ پازیٹیو ہوتی رہے گی. استغفر اللہ اس کا بہترین وظیفہ ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں, یا خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 313 بار پڑھ لیا کریں. یہ آپ کی ذہنی خلفشار دور ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح, ماشاءاللہ. صدقہ خیرات کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے آپ کی طرف سے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے, اور کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد لاہور سے بات کر رہا ہوں. بردر کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر یہ میں وظیفہ خطیب صاحب پوچھنا چاہتا کو ڈپریشن وغیرہ ہو جاتی ہے. اچھا ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کا سوال پورا رکھیے. اور دوسرا کل خطیب صاحب نے کہا جنایت کے بارے میں وہ ترین نامہ ہم دکھائیں گے, وہ پلیز اگر لائیں خطیب صاحب تو. مجھے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے یہ سمجھنے میں. مجھے بھی بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا الفاظ کیا ادائیگی نہیں سمجھ. غالباً ڈپریشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں ماحول میں بہت زیادہ, ڈپریشن اسٹریس بن جاتی ہے. کیا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ہمیں ڈپریشن ہے بھی کہ نہیں. ڈپریشن کی کئی علامات ہیں. اداس ہونا, اپنی زندگی سے بیزار ہو جانا, یوں لگنا کہ جی میں مر جاؤں گا, ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے نا اکیلا محسوس کرنا, نیند کا ڈسٹرب ہونا.
ہمارے ہاں جو مین 5 علامات کے اندر سے صرف ایک ہی علامت آتی ہے ہمارے پاس, وہ ہوتی ہے نیند ڈسٹرب ہونا. نیند ڈسٹرب ہونے کو ہم سمجھ لیتے ہیں ڈپریشن ہے, جبکہ یہ ڈپریشن نہیں ہے. ڈپریشن کی علامات میں سے ایک علامت ضرور ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن ہی ہو. تو اس کے لیے آپ نیند کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو اپنی ایکٹیویٹیز, ایکسرسائز اپنی کچھ بنائیں, اللہ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی پاک نام, اپنا آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ نام بتایا تھا انہوں نے اپنا؟ احمد نام تھا. احمد نام نا, تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا بہت پیارا نام ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس نام کے عدد دیکھیے گا, کسی کتاب میں آپ کو مل جائیں گے جو اس نام کے عدد ہیں. جیسے ہمارے آقا علیہ السلام کا نام محمد کے اعداد ہے 92, آپ احمد کے اعداد نکال کر کے آپ اتنی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں, یہ آپ کے اسٹریس, یہ ٹینشن, ڈپریشن انشاءاللہ سب ریلیز ہو جائے گا انشاءاللہ کنفرم. ٹھیک, ایک اور ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. علیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ سر میں اشفاق بول رہا ہوں راولپنڈی سے. کل بھی کال کی تھی قاری صاحب کو, تو انہوں نے میں اپنی پریشانیاں بتائی تھی, تو انہوں نے وظیفہ بتایا تھا. تو ایک مسئلہ میں نے اور بھی ہے, تو وہ بھی پوچھنا تھا. سر میں تقریباً 5 سال سے, میرے بچے ہیں 2 چھوٹے, گھر میرا ٹوٹ گیا تھا, تو کوشش کر رہا ہوں رشتے کے لیے, لیکن بات ہوتی ہے جو ہی ختم ہو جاتی ہے. پہلے تو بات ہی نہیں ہوتی, اب جو ہی ہوگی سارا کچھ طے ہو جائے گا, اچانک بات ختم ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی, 5 سال سے یہی مسئلہ آ رہا ہے. تو اس بارے میں کوئی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. میں ہر وظیفہ ہر چیز کر دیکھ چکا ہوں, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کروں تو کیا کروں. مہربانی ہوگی اگر صحیح رہنا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے برادر عزیز. چھوٹے بچے ہیں, دوسری شادی کے خواہش مند ہیں, دوسری شادی ہو نہیں پا رہی, جہاں رشتہ جا رہا ہے وہاں بات نہیں بن رہی, بچوں ان کی دوسری شادی خود کی. اچھا, اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں, ایک آیت, ایک آپ کو دعا بتا دو جو نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ 41 بار آپ ڈیلی پڑھا کریں انشاءاللہ العزیز. یہ ہے بھی اسی لیے کہ جب ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر, بڑے ان میں دونوں میں بڑی محبت تھی, تو وہ شہید ہو گئے مارکے میں, تو یہ بہت ان کے لیے روئیں. تو نبی کریم علیہ السلام تک بات گئی کہ جی یہ بہت چیخیں مار کے روتی ہیں اپنے شوہر کے غم میں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کو جا کر کے, ایک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جا کر کے یہ ان کو وظیفہ دو کہ یہ پڑھیں. تو اس وظیفے کا مفہوم, معنی و مفہوم کچھ یوں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے. اللہم اجرنی, اے اللہ تو مجھے اجر عطا فرما اس کا جو مجھ سے چھوٹ چکا ہے, جو مجھ سے گم ہو گیا, چلا گیا, اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. تو وہ صحابیہ کہنے لگی میرا شوہر تو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا, اب اس سے زیادہ بہتر کون ہوگا مجھ سے محبت کرنے والا. خیر جی, ان کی عدت گزر گئی, یہ دعا پڑھتی رہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام پہنچ گیا. سبحان اللہ. یہ ام المومنین, میں نام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو وہ پھر اتنا خوش ہو گئی, پھر انہوں نے خوب اس دعا کو عام کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب مجھ سے نکاح کا پیغام آیا تو سرکار سے بڑھ کر کون ہو سکتا. سبحان اللہ. تو یہ بہت پیاری آپ دعا ہے, یہ پڑھیں. آپ کی اہلیہ کا کیا پتہ نہیں وفات ہو گئی یا ڈیورس ہو گئی, مجھے نہیں پتا, لیکن آپ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ وہ بہنیں بھی ہماری پڑھیں جن کے خدا نہ خواستہ ڈیورس ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائیں, تو یہ انشاءاللہ العزیز اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. ٹھیک, ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو. جی حضور, السلام علیکم. کون صاحب, آپ کہاں سے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں شہزاد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. برادر کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے سر, میرا سیلری اکاؤنٹ ہے, میں سیونگ میں, آج بھی میں بینک گیا تھا تو ان سے یہ پتہ کرنا تھا کہ اس کو کرنٹ میں کر دیں. میری تقریباً 60 سے اباؤٹ سیلری ہے, تو لیکن 40-45-40 لگ جاتا ہے گھر میں, نکل جاتا ہے, تو باقی سیونگ میں چلا جاتا ہے. تو میرے لیے یہ کہ جائز ہے یا نہیں جائز. ٹھیک ہے. دوسرا وہ انہوں نے ایک اور آپشن دی ہے کہ آپ بیٹیوں کے نام پہ اس کی انشورڈ ہوتی ہے وہ کروا دیں, اور یہ پیسے ادھر چلے جائیں گے. 10-11 سال کا وہ پلان ہے, 10 لاکھ وہ ہے تو 20 لاکھ ملے گا. یہ پتہ کرنا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز.
اچھا، یہ بردر عزیز فقی اور شرعی سوال جو ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں. آپ کو حکمت رمضان میں پوچھنا ہے، وہاں زیادہ آسانی ہو جائے گی. یہ وقت ہم نے مخصوص کر دیا ہے وظائف کے لیے. بہرحال میں اس سوال کو نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ سوال پوچھا جائے. اچھا حضور، اس طرح کے بھی سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. بہت سارے افراد ڈیورس ہو گئی ہے اور یوں سمجھ لیجیے کہ بس مشیت الہی میں ایسا تھا کہ جدا ہو گئے ہیں، واپس ملنا چاہتے ہیں. میں شرعی اور فقہی حوالے سے نہیں پوچھ رہا. محبوب جدا ہو گیا، محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے یا محبوب کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ ملاپ ہی نہیں ہوا، صحیح، شادی نہیں ہوئی، لیکن پسند دونوں بہت زیادہ کرتے ہیں، جسے ہم عرف میں کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا، جس کے بے تحاشا سوالات میرے پاس آتے رہتے ہیں. دوسرا یہ کہ خدا نہ خاصا علیحدگی ہو گئی ہے، شادی ہوئی لیکن ابھی علیحدگی ہوئی ہے، ڈیورس نہیں ہوئی، صحیح، ایسے ہی طلاق نہیں ہوئی، اور وہ ناراضگی ہو کر کے اپنے ماں کے گھر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، سال 2 سال اتنے سال ہو گئے، لیکن محبت ہے، آنا چاہتی ہے واپس، شوہر بھی لانا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی ماں باپ کی وجہ سے کچھ مجبور ہے اس طرح. تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ، یہ دونوں لڑکا لڑکی جو علیحدہ ہو گئے اپنے ظالم سامراج کی وجہ سے، تو وہ اپنے گھروں میں چینی کے اوپر 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم ولا الضالین آمین تک 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یعنی رحیم کی میم الحمد کی لام سے ملے گی زیر لگا کے، الف ہٹ جائے گا. یہ آمین تک پڑھیں اور یہ چینی پر دم کر دیں، ایک ہی دن پڑھیں اور یہ 11 دن تک یہ آپ انشاءاللہ چینی گھر والوں کو استعمال کرائیں. واللہ میں آپ کو اس کے گارنٹی سے اتنے شواہد دے سکتا ہوں، اتنے مثالیں دے سکتا ہوں. فیصل آباد میں وہ جی ہم جاٹ ہیں اور وہ جی مغل ہیں، شادی نہیں ہو رہی جی. ہم فلاں ہیں تو وہ ارائی ہیں تو شادی نہیں ہو رہی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جنہوں نے بھی یہ چینی والا عمل کیا الحمدللہ ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. اللہ کے کلام میں بڑی بے طاقت ہے. شک، سبحان اللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑی ذرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے اور کیا سوال؟ وعلیکم السلام. میں جی لاہور سے کشور بات کر رہی ہوں. اچھا جی، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی، کوئی 8-10 دن ہو گئے. تو میرے 4 بچے بیٹے ہیں جوان سارے. تو بڑے والا بہت بدتمیز اور بہت گالی نکالتا، کہتا مکان بیچو. ایک سعودیہ میں ہے، وہ خرچ بھیجتا تھا مجھے، میرا کوئی وسائل نہیں ہے تو وہ اب نہیں بھیجتا. جب سے اس کے ساتھ صلح وغیرہ ہوئی ہے نا بڑے والے کے، تو وہ بالکل میرے ساتھ فون پہ بات بھی نہیں کرتا. تو بالکل وہ اس نے ختم کر دی ہے، نہ خرچ بھیجتا ہے. 6 ماہ ہو گئے. تو یہ اس کے لیے سارے 4 بیٹے ہیں، چاروں بہت بدتمیزی کرتے ہیں اور کوئی خرچ نہیں دیتا. تو یہ تو پوچھنا. دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ چھوٹی بہو ہے، اس کے 6 سال ہو گیا شادی کو، بچے نہیں ہیں. یہ پوچھنا. یہ بڑے جو سعودیہ والا تھا بڑا تابعدار بیٹا تھا، تو اس نے بالکل لا تلفی کر دی ہے، فون بھی نہیں کرتا، جواب بھی نہیں دیتا. ٹھیک تو ہے. یہ پوچھنا ہے. اماں جی آپ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں. وہ بیچارے اس معاملے میں سمجھو بد نصیب ہے کہ اپنی ماں کی جو جنت ہے اس کو مطلب کہ رابطہ نہیں رکھتے. کل قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے. آپ جو ہے امی، یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ، اے دلوں کو پھیرنے والے اس کا دل میری طرف پھیر دے. یہ دعا پڑھا کریں جتنا ہو سکے، 21 بار، 41 بار، 51 بار، 101 بار، 111 بار، جتنی مرتبہ پڑھ سکتی ہیں. اور ایک اور دعا ہے، یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز، اے اللہ تو عزت والا ہے، ساری عزتوں کا واسطہ ہے، ان کے دلوں میں میری عزت پیدا کر دے. انشاءاللہ العزیز یہ 2 دعائیں آپ پڑھیں گی، اللہ کریم کرم کرے گا. آپ دعا بھی مانگا کریں اپنے بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے. حضور بہت سے ایسے افراد جو لکھ پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے کوئی آسانی ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا نام ہے محب. تو حبیب سرکار علیہ السلام ہے، یا حبیبو یا اللہ، یا حبیبو یا حبیبو یا حبیبو. صرف آپ یہ پڑھ لیا کریں 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ. تو یہ انشاءاللہ یا حبیبو یا حبیبو یا حبیبو پڑھ کے آپ دعا مانگیں. اے اللہ جیسے تو نے اپنے محبوب کو حبیب بنایا ہے اپنا، اے مولا کریم یہ میرے بچے بھی میرے حبیب ہو جائیں.
इंशाअल्लाह लजीज़ अल्लाह करीम करम करेगा और ये आपकी तरफ राग़िब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, बुज़ुर्ग वालिदैन होते हैं, कोई निगहदाश्त नहीं करता, हमारा माशरा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। एक और हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, सब ख्याल है, खैरियत से हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। एहसान कौन साहब कहाँ से और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सलीम शाहवानी कोयटा से बात कर रहा हूँ सर। आपका बहुत प्रोग्राम हम देखते हैं, रात भी लगाए नंबर तो हमारा कट गया, ड्रॉप हो गया था। तो माशाल्लाह तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया। इसको जब तक देखते नहीं है तो ऐसा जैसे एक नशा होता है। ये प्रोग्राम तो सारे अच्छे होते हैं चैनल, लेकिन हर फूल का एक अपना खुशबू होता है। तो इसके चैनल का एक अपना मजा है। तो इसलिए हमने मुफ्ती साहब से ये पूछना था कि हम जब ख्वाब देखते हैं जी जी, तो ये ख्वाब हमारा, मैं बचपन से ख्वाब में उठता था तो ये था, फिर मैं बड़ा ख्वाब देखता था बैतुल्लाह शरीफ को, कभी राम बांध रहे, कभी ये, फिर अल्लाह ने वो सादत भी दिया तो जाके उम्रा भी करके आए बच्चों के साथ। अभी जब भी मैं सोता हूँ, अभी जैसे आपसे बात की है, शेरी के बाद भी सो जाता हूँ तो एक ख्वाब आते हैं। ये डराना ख्वाब नहीं, भाई दुनियादारी की, कभी दफ्तर, कभी ये, मतलब रोजाना एक ख्वाब ऐसा आता है कि जैसे जिंदगी में जिनको काम करते हैं इस तरह का पुराने। ठीक है, ख्वाब के बारे में आप बता रहे थे, अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं और बहुत पहले से कुछ ख्वाब तो रिपीटेड आ रहे हैं। क्या वो ख्वाब किसी मकसद के तहत आ रहे हैं? हाँ, बाज़ ख्वाब जो रिपीट होते हैं वो बाज़ इशारे होते हैं। अब देखना ये होगा ख्वाब का वक्त क्या है, ये क्या खाकर सोए थे, और उन दिनों इनकी माली हालत कैसी है, मुआशी हालत कैसी है, इनके अपनी वाइफ के साथ मामलात कैसे हैं, ये सारी अवामिल होते हैं जिनको पूछना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब भी आप ख्वाब की ताबीर पूछना चाहें तो ये नंबर, मेरा नंबर अगर चल रहा है व्हाट्सएप पर, उससे आप मुझे इसकी तफसीलात दे दिया। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ऐसे तमाम अफराद जो कॉल करते हैं हमारी हौसला अफजाई करते हैं, मुफ्ती साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया। इस ट्रांसमिशन को आपने ख़ास बनाया, देख कर, पजीराई करके, हौसला अफजाई करके। यही दुआ है, यही तमन्ना है कि कल फिर मुलाकात होगी तो आप जब सवालात करेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल का हल आपके सामने रख दें इंशाल्लाह वज़ाइफ के ज़रिए। परवरदिगार से दुआ है कि जहाँ रहें हिफ्ज़ अमान में रहें। वज़ाइफ रमज़ान अब तक के लिए इतना ही। इरफान रमज़ान में अब हिकमत रमज़ान में मुलाकात होती है। छोटा सा वफ़ा लेंगे, लौट कर आएंगे।